نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل جلال وحدہ لا شریک حمد و ثناء اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے حد بے پناہ درود و سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے، نیکی کے راستے پر چلانے کے لیے نازل ہوا، اور یہ رب تعالیٰ کا کرم اور فضل اور رحمت ہے کہ جس نے ہمیں اپنا پیارا پیارا محبوب آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا کر کے، پیارا پیارا قرآن پاک عطا کر کے ہمارے اوپر احسان عظیم فرمایا۔ یہاں قرآن پاک کی آیت کریمہ جو ہے وہ شراب نوشی، جوے اور بت پانسے کے بارے میں ذکر ہے، تو اس کا آج تذکرہ کریں گے کہ شیطان انسان کا کس طرح دشمن ہے اور شراب اور جوے کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید الشیطان، شیطان یہی چاہتا ہے، ان یوقع بینکم، کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوے میں، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور تمہیں اللہ کی یاد اور تمہیں اللہ کی یاد وعن الصلاۃ، اور نماز سے روکے، فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز آئے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں کچھ گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ گناہ کر کے انسان نماز سے بھی دور ہو جاتا ہے اور اللہ کے ذکر سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسان، تو اس سے باز آ جا۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و کینہ ڈال دے، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم باز آتے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا رحیم ہے کہ ہمیں ہی فرمایا جا رہا ہے کہ ان کاموں سے باز آ جاؤ۔ بے شک شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ ہم نماز سے، ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے قرب سے دور رہیں۔ اس آیت میں شراب اور جوے کے نتائج اور وبال بیان فرمائے گئے ہیں کہ شراب خوری اور جوے بازی کا ظاہری دنیاوی وبال تو یہ ہے کہ اس سے آپس میں بغض اور عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، مار دھاڑ ہوتی ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، جبکہ ظاہری دینی وبال یہ ہے کہ جو شخص ان برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو شخص ان برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے، ان برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے، وہ ذکر الہی، وہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کرنے سے، اللہ کی یاد سے دور ہو جاتا ہے۔ اور جو اللہ کی یاد سے دور ہو جائے، اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے وہ کہیں کا نہیں رہتا، جو اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، اور نماز کے اوقات کی پابندی سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ نشے کی حالت میں نماز نہیں ہوتی۔ یہ شراب حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے، تھوڑے عرصے میں آہستہ آہستہ کر کے شراب حرام ہوئی تھی۔ اب تو بالکل ہی حرام ہے، اب تو حرام ہے۔ لیکن اس وقت
جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی تو اس وقت بھی یہ حکم تھا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ آؤ، مسجد میں نہ آؤ۔ تو نماز کے اوقات کی پابندی ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ نماز کے اوقات کی پابندی سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکے وہ بری ہے اور چھوڑنے کے قابل ہے۔ آج ہم بہت سارے کاموں میں نیٹ میں اپنا بڑا سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں، فضول باتوں میں اپنا بڑا سارا وقت ضائع کرتے ہیں، سیر سپاٹوں میں بڑا سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں، ادھر ادھر کی باتوں میں بڑا سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں اور ذکر اللہ سے محروم رہ جاتے ہیں، نمازوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور اگر کہا جائے کہ نماز پڑھا کرو تو کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا فلاں مصروفیات ہیں، میری فلاں مصروفیات ہیں۔ استغفر اللہ، جس رب نے پیدا کیا، جو رب بنانے والا ہے، جس رب نے نماز کو فرض کیا، جس رب نے ذکر اللہ کرنے کا حکم دیا، اپنی یاد کا حکم دیا، معاذ اللہ وہ رب جانتا ہے، وہ رب جانتا ہے کہ ہم یہ کر سکتے تھے، ہم یہ کر سکتے تھے۔ استغفر اللہ، یہ سب شیطان کے وار ہیں۔ ہم شیطان کے بہکاوے میں آ چکے، ہم شیطان کے دھوکے میں آ چکے، ہم دنیا کے فریب میں آ چکے، ہم اس دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ کے بیٹھ کے کہ ایسے ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں کہ جیسے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ نہیں، آنن فانن، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ کیا پتہ آج کی رات ہماری قبر کی رات ہو، کیا پتہ آج کا لباس ہمارا کفن میں بدل جائے، کیا پتہ آج یہ ہماری سانسیں آخری سانسیں ہوں، آج کی گھڑیاں ہماری آخری گھڑیاں ہوں۔ ہم کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز کے دھوکے میں پڑا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جس کے ساتھ محبت کی جائے، جس کا ذکر کیا جائے، جس کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً قرآن پاک میں جگہ جگہ ہمیں گناہوں کو چھوڑنے اور اپنی اطاعت کرنے، فرما برداری کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، فرمایا وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور حکم مانو اللہ کا، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور حکم مانو رسول کا، وَاحْذَرُوا، اور ہوشیار رہو، فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، پھر اگر تم پھر جاؤ، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ ہمارے رسول کا ذمہ صرف واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے، حکم پہنچا دینا ہے۔ یعنی اور اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو اور ہوشیار رہو۔ اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر تبلیغ فرما دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کام کا تمہیں حکم دیا اور جس کام سے منع کیا اس میں ان کا حکم مانو، اور احکامات اور ممنوعات میں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے سے ڈرو۔ پھر اگر تم اس سے منہ موڑ لو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اور جس سے منع کیا گیا ہے، تو جان لو کہ اس سے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صرف واضح طور پر تبلیغ فرما دینا لازمی ہے، واضح طور پر آپ کو بتا دینا لازمی ہے، واضح طور پر آپ کو اس سے خبردار کر دینا ہے، بلکہ اس میں تمہارا اپنا نقصان ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے
کہ اس نے اپنا پیارا محبوب عطا کیا، اپنی پیاری کتاب عطا فرمائی۔ اب ہمارا کام ہے اس کتاب کو سمجھنا، اس کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ فرمایا بلکہ اس میں تمہارا اپنا نقصان ہے کہ تم اپنے اعراض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کے مستحق ٹھہرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنا پاک کلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مضامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر کر دے، اس قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن کر دے، اس قرآن کی برکت سے ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ہماری اولادوں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے کاروبار میں رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ ہم پر رحم کرم فضل کرتے ہوئے قرآن کا بول بالا فرما، قرآن کا کفر کا منہ کالا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔